Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rahim Yasin ekserihim fehum la yu'minun. İntikam! 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 ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ کائی قبیلے کے قبرستان میں دوان کا جنازہ شیخ ابن العربی صاحب پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شہید کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع جنازے میں شامل ہوا ہوتا ہے۔ پھر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ ہمارے بہادر دوان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ پھر ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی دوان کی میت کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، ہم دوان کا انتقام ضرور لیں گے۔ پھر تمام سپاہی یک زباں ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے۔ دوسری طرف کراجیسر قلعے میں وہی غدار سپاہی اورال کو ساری معلومات سے آگاہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے ہی الیاس صاحب نے ٹیو کو بھگاتے ہوئے پکڑا تو ہم سب سپاہی مشکوک ہو گئے ہیں۔ دوان کے مرنے کے بعد اور دندار کے غائب ہونے کے بعد الیاس صاحب شدید غصے میں ہیں۔ انہوں نے سردار اچار اور ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اگر سردار اچار نے اپنی زبان کھول دی تو ہم سب مر جائیں گے۔ یہ سن کر اورال کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرا تو میری تلوار سے اپنا کٹا ہوا سر لے گا۔ اب جاؤ اور باقی سرداروں کو بھی یہ پیغام پہنچاؤ تاکہ وہ اپنی تلواریں تیار رکھیں، کل میں ان سے ملوں گا۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور ان کے سپاہی اتاق میں بیٹھے انتقام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب ان سے کہتے ہیں کہ کل ہم دوبارہ اسی وقت پر ہم یہیں ملیں گے۔ ان کے سپاہی راستے میں ہیں، ہم ان پر حملہ کر کے ان کو جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔ پھر الیاس صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہم اپنا انتقام لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر الیاس صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف چودار قبیلے میں کتلوجہ سردار اچار کو بہت زیادہ مارتا ہے کہ اسی دوران الیاس صاحب بھی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اس غدار نے اپنی زبان کھولی ہے؟ تو کتلوجہ کہتا ہے کہ یہ بغیرت ابھی تک نہیں بولا، اس نے اپنے راز خفیہ رکھے ہیں۔ اس پر سردار اچار کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میں بے گناہ ہوں۔ یہ سن کر الیاس صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اپنے ایک شیر دل سپاہی کو دفن کیا، لیکن اب میں اپنا ایک سپاہی بھی قربان نہیں ہونے دوں گا۔ اس سب کے باوجود بھی سردار اچار اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے اور اپنی غداری کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو الیاس صاحب کہتے ہیں کہ تم ابھی بھی بے مقصد باتیں کر رہے ہو، کر لو اعتراف جرم ورنہ بہت برا ہوگا۔ پھر الیاس صاحب اس کو ایک مکہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غدار، تم ابھی بھی اپنی غداری کو چھپا رہے ہو۔ پھر وہ کتلوجہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ ضرور بولے گا، اس سے کسی بھی طرح سچ اگلوانے کی کوشش کرو۔ اس طرف اورال کے حمایتی سردار آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جب تک اورال نہیں آتا ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو دوسرا سردار کہتا ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لیں۔ ایک سپاہی اورال کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے گیا ہوا ہے، اورال کے حکم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف قیدی والے خیمے میں اسلحان خاتون گنیالی کو پکڑ کر مسلسل پانی میں غوطے دے رہی ہوتی ہے۔ اسلحان اسے اس کے کیے کی سزا دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ سچ بتاؤ، اور اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہارے باپ کے گناہوں کی سزا تمہیں نہیں دوں گی، مگر تم بدذات لڑکی اپنے باپ سے بھی آگے نکل گئی۔
تمہارا دل غدار کے زہر سے بھرا پڑا ہے۔ جب تک تم اعتراف جرم نہیں کر لیتی وب تک میں تمہیں اسی طرح اذیت دیتی جاؤں گی۔ گنیالی چیخ و پکار میں لگی ہوتی ہے مگر اسلحان اس پر ذرا برابر رحم نہیں کھاتی۔ آخرکار گنیالی بول پڑتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ دندار کونیا جا رہا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے معاف کر دو اسلحان۔ اسی دوران الیار صاحب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اسلحان انہیں دیکھ کر اسے چھوڑ دیتی ہے۔ پھر الیار صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے؟ تو اسلحان کہتی ہے کہ ہاں بھائی، اس نے اپنے غدار باپ کو بتایا تھا کہ دوان اور دندار کونیا جا رہے ہیں۔ اس پر الیار صاحب کہتے ہیں کہ اورال کو زندہ چھوڑنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو اسلحان کہتی ہے کہ بھائی کیا پتہ یہ باتیں بھی اپنے باپ تک یہی پہنچا رہی ہو، شاید اسی وجہ سے اس نے دندار تک رسائی حاصل کی ہے۔ تو الیار صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اپنے بھائی دوان کا انتقام لیتے ہیں پھر بعد میں باقی بغیرتوں کا حساب لیں گے۔ ان غداروں کے لیے کوئی رحم روٹی نہیں ہے، انہیں بھوکا ہی مرنے دو۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں اوتاک میں ارطغرل صاحب اور آرتک بھائی بیٹھے ہوتے ہیں تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں بے چین ہیں، اگر دندار زندہ واپس نہ آیا تو ہمارے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک ویسلیوس دندار کی زبان سے ہیلینا کے بارے میں نہیں سن لیتا تب تک وہ اسے نہیں مارے گا۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ دندار کی وفاداری پر شک نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ کب تک برداشت کرے گا؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اسے برداشت کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے میرا دوسرا بھائی شہید ہوا ہے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ دندار کو زندہ بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قلعے پر حملہ کرنا، لیکن فی الحال ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس پر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں بلکہ نیکیہ سے آنے والا قافلہ کرے گا۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ سپاہی چاہے پتھر کے ہوں یا لوہے کے، وہ ہمارے انتقام کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ ایک کام ابھی بھی باقی ہے، وہ ہے سلطان تک خط کو پہنچانا۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ مبارک کام میں کر دوں، اس بارے میں میں کسی کو خبر نہیں دوں گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو دانائی اور عقل سے کام لینے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہ کام بغیر کسی کو خبر دیے کریں گے، لہٰذا یہ فریضہ آپ انجام دیں گے۔ اور اس طرف شیخ صاحب قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ارطغرل صاحب ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب انہیں صبر کرنے کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بیٹا تم ایک سردار ہو، سردار اعلیٰ بننے کے لیے تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ جس طرح ایک پہاڑ زمین کو سہارا دیتا ہے بالکل اسی طرح ایک سردار اپنی قوم کو سہارا دیتا ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم جس شہادت کے لیے تڑپتے ہیں وہ دوحان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیاروں کو پریشانیاں اور آسانیاں دے کر آزماتا ہے، دونوں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی خوشگوار زندگی کے دن گزارے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھائی قلعے میں قید ہے اور میری ماں اس کی جدائی میں جل رہی ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب تم پر ہے کہ تم اللہ کی مدد پر یقین کر کے قلعے کو اپنے اقدامات سے ہلا دو۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلواروں کو تیز کرے اور تم اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیاب رہو۔ اور ادھر قلعہ کرہ جسر میں ہیلینا قلعے سے باہر آتی ہے۔ اسی دوران اورال ویسلیوس سے باتیں کرنے کے لیے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا حوصلہ بلند ہے۔ تو ویسلیوس کہتا ہے کہ میں اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوں۔ تو اورال کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دندار کی زبان کھلوا دی ہے۔ تو ویسلیوس کہتا ہے کہ نہیں، جب میں شادی سے واپس آؤں گا تو اس کی زبان کھلوا دوں گا۔ یہ تمہارا کام ہے کہ جس طرح تم نے حاجت اریان کو ڈھونڈا اسی طرح تم اس کو بھی ڈھونڈو۔ اورال کہتا ہے کہ میں اسے ضرور ڈھونڈ لوں گا، جب تک آپ شادی میں مصروف ہوں گے میں اپنے سرداروں سے بھی مل لوں گا۔ اور باہر ہیلینا کھڑی ہوتی ہے، اسی دوران ایک سفید پوش بوڑھا شخص اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ہیلینا اسے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے دوست دمرول کا سلام لایا ہوں، اور پھر ہیلینا کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر اعتبار کریں۔ اورال وہاں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے شک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہیلینا کو کہتا ہے کہ میں نے دمرول کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ تو ہیلینا کہتی ہے کہ برائے مہربانی اس کو قلعے سے باہر لے کر جانے میں اس کی مدد کریں، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں اسے بچا لوں گا اور اس نے مجھ سے دندار کے بارے میں پوچھنے کا کہا ہے۔ تو ہیلینا کہتی ہے کہ دندار جیل میں ہے اور دمرول کو کہنا کہ ہیلینا ویسلیوس کے ساتھ نیکیا جا رہی ہے، شادی وہاں ہوگی۔ ارطغرل صاحب کو بتانا کہ وہ مجھے بچا لے، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسی دوران اورال ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بوڑھا آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ تو ہیلینا کہتی ہے کہ نہیں، مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے۔ پھر وہ اپنی جیب سے سونے کے سکے نکال کر اسے دیتی ہے اور اسے وہاں سے روانہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص اپنی دکان میں جا کر دمرول سے کہتا ہے کہ میری ہیلینا سے بات ہوئی ہے، ویسلیوس ہیلینا کو شادی کے لیے نیکیا لے کر جا رہا ہے، اور ہیلینا کی ساری باتیں اسے بتا دیتا ہے۔ تو دمرول کہتا ہے کہ بابا جی یہاں سے مجھے باہر نکالیں۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال لوں گا، اور اپنی گھوڑا گاڑی لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں اسلحان کو پیک سے ملنے کے لیے ایلگن جا رہی ہوتی ہے۔
تو الیار صاحب کہتے ہیں کہ جس جگہ تم جا رہی ہو وہ تمہارا ایک اور گھر ہے، اور کہتا ہے کہ تم کوپیک اور اس کی ماں کو عزت دینا۔ یہ سن کر اسلحان اب دیدہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں کہ میں واپس آؤں گی بھی یا نہیں، مجھے اپنے قبیلے کی بہت یاد آئے گی۔ اور دوسری طرف اورال اور اس کے اتحادی ایک غار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اورال کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ ارطغرل صاحب اور الیار صاحب کے مہمان بن کر سرائے جائیں گے، اور جب تک آپ انہیں وہاں مشغول رکھیں گے وب تک میں اپنے قبیلے پر قبضہ کر لوں گا۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ سلطان کے جاسوس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ نیکیہ سے آنے والے دستے آج پہنچیں گے، وہ ویسیلیوس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کے آنے والے دستے پر حملہ کریں گے تاکہ ہم قلعے پر حملہ کریں تو ہمیں پیچھے سے کوئی نہ مار سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس دستے کا وہ انتظار کر رہے ہوں گے وہ ہم ہوں گے، ہم قلعے میں انہی کے بیس میں جائیں گے۔ اسی دوران خیمے میں دمرل داخل ہو جاتا ہے تو ارطغرل صاحب فوراً اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے گلے لگ جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب دندار کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تو دمرل کہتا ہے کہ بھائی وہ جیل میں ہے، لیکن بھائی میں آپ کو ایک اہم خبر دینے والا ہوں، وہ یہ کہ ویسیلیوس ہیلینا کے ساتھ نیکیہ جا رہا ہے، وہ وہاں اس سے شادی کرے گا۔ یہ سن کر بامسی بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے، مگر فی الوقت وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ادھر قلعہ کراجسر میں ویسیلیوس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ دندار پر گہری نظر رکھنا، اگر اسی دوران ارطغرل اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اسے اپنے بھائی سے ملنے سے پہلے ہی مار دینا۔ پھر وہ جب ہیلینا کے ساتھ جانے لگتا ہے تو وہاں پر موجود وہ بوڑھا شخص ہیلینا کو اشارے سے بتا دیتا ہے کہ دمرل نکل گیا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مسلسل اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ویسیلیوس کے نیکیہ جانے کے بعد قلعے میں کارروائی کرنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہوگا۔ تو بامسی کہتا ہے کہ جب مجھے ہیلینا مدد کے لیے پکار رہی ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ویسیلیوس ہیلینا کو نہیں لے جا سکتا، نیکیہ سے آنے والے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم قلعے پر حملہ کر رہے ہیں۔ ویسیلیوس اپنا گھوڑا دوڑا کر قلعے واپس آئے گا، وہ ہیلینا کو ساتھ نہیں لائے گا، اور پھر تم جا کر اسے بچا لینا۔ یہ